میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کر سکوں. مجھے پتا آپ کیا ودن 76 گھنٹے میں ایک صحت مند خوبصورت 21 سال کا نوجوان آپ کا بیٹا چلا گیا اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگوں سے بات کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں. اللہ آپ کو اور بھی صبر دے. اور میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز کورونا کو آپ کوئی، میں جب پڑھتی ہوں کہ کورونا ایک ڈرامہ ہے، کورونا کے بدلے پیسے ملتے ہیں، مجھ سے آج سب کچھ آپ لے لیجئے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے. میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ کوئی لے لے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، میرا خواب مجھے واپس کر دے. ایسی بات نہیں ہے، یہ مت ہے. اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو مریض جاتا ہے اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. آج کل کی پینڈیمک کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز کیپ دا انڈیکس، سسپیشن آف انڈیکس کو ہائی رکھیں. میرے بیٹے میں کرونا کو لاسٹ پہ رکھا گیا، وائرل میننجائٹس انسیفلائٹس کو نمبر 1 اور 2 رکھا گیا. میں کہتی ہوں کرونا کو نمبر 1 رکھیے، پھر میننجائٹس اور پھر انسیفلائٹس کیجیے. پہلے دن کووڈ کا ٹیسٹ بھیجیے، پھر لمبر پنکچر کیجیے، اسکریننگ زیادہ کیجیے. جو مریض جس کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے اس میں کووڈ سسپیکٹ کیجیے. تو یہ والی بات کہ ہر مریض کو کرونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کرونا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اے سمٹومیٹک کیریئر ہے. تو اس لیے جو مریض جائے اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مریض کرونا کا اس پینڈیمک میں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپو سینٹر میں رکھا ہوا ہے، آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ہم بالکل ہیلدی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمیں جانے دیجئے. تو میرے ہسبینڈ بھی تو بالکل اے سمٹومیٹک ہیں، وہ ایک کمرے میں بند ہیں. جس دن سے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہم صرف فون پہ بات کرتے ہیں، ہم کھانا ان کے کمرے کے آگے رکھ دیتے ہیں، نہ وہ کمرے سے باہر آتے ہیں، نہ ہم بیٹے کی ڈیتھ کے باوجود ہم گلے مل کے رو نہیں سکے. ہم نے اپنے بیٹے کی بریل تمام کووڈ پروٹوکولز کے تھرو کی ہے ہم نے. تو میرے ہسبینڈ از ان آئسولیشن. جب تک ان کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا نہ وہ ہم سے ملیں گے اور نہ ہی وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کریں گے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہی ہوں. میرا انیشیل ٹیسٹ نیگیٹو ہے، بٹ آئی شیل ویٹ فار اندر ٹیسٹ کہ میں 10 ڈیز کے بعد اندر ٹیسٹ کراؤں. اگر میرا ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا تو میں اپنی ڈیوٹی پہ کو جوائن کروں گی. تو ہم لوگ بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل، ہم لوگ جو ہے، ہم دیکھیے میرا ٹیسٹ اگر نیگیٹو آتا ہے یا میرے ہسبینڈ کا تو ہمیں پھر جانا ہے اور پھر کام کرنا ہے. جیسے جنگ میں کوئی سپاہی بارڈر نہیں چھوڑ سکتا، ہم بینگ اے ڈاکٹر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے. میرا بیٹا چلا گیا ہے تو کیا میں ڈاکٹری چھوڑ دوں گی؟ میں نہیں چھوڑوں گی، میں اپنا کام جاری رکھوں گی، میرے ہسبینڈ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اب ان قربانیوں کے باوجود. لیکن پلیز خدا را آپ لوگ ان تمام پریکاشنز کو لیجئے جس سے ڈاکٹرز منیمل ایفیکٹ ہوں. آپ کلینکس میں جائیں، ہسپتالوں میں بچے مت لے کے جائیں. غیر ضروری بیماریوں کے ساتھ کرونک بیماریاں، اگر کسی کا 18 سال سے بچہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اگلے 6 مہینے ہسپتال نہ جائیں. میں پچھلے 2 مہینوں میں دیکھ رہی ہوں، منع کر رہی ہوں. میرے پاس انفرٹیلٹی کے مریض آ رہے ہیں کہ ہمارا 10 سال سے بچہ نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ. تو میں سب کو کہہ رہی ہوں آپ 6 مہینے رک جائیں. آپ کولڈ ڈیزیزز کے لیے مت آئیں ہاسپٹل، صرف ایمرجنسیز کے لیے آئیں. پلیز بچوں کو ساتھ مت لائیں. بچے اے سمٹومیٹک کیریئر ہوتے ہیں، ان بچوں میں کم ہے مورٹیلٹی، بٹ دے کنوے دا ڈیزیز. ڈاکٹر شبنم، دیکھیں جب تک ہم موڈ آف ٹرانسمیشن کو نہیں سمجھیں گے. بالکل